جو دین کے معترضین ہیں وہ کنفیوز کیوں ہیں، اور پھر اس کنفیوژن کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہدایت سے وہ دور ہیں۔ اب ہدایت کیا ہے؟ سب سے بڑی ہدایت اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور ہدایت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جسے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو انسان اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ اس پر اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، تو وہ خام خواہ الجھن کا شکار سا رہتا ہے۔ کوئی بھی کام کرتا ہے تو دل کے اندر ایک شک سا پیدا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں اس کی کوئی حیثیت ہے، حیثیت نہیں ہے۔ نماز پڑھے گا تو تذبذب کا شکار ہوگا، پتہ نہیں پڑھنی بھی چاہیے تھی یا نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ کبھی وہ کہے گا نہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ دیکھیں آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی، مدینہ طیبہ کے اندر گئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، آپ مدینہ طیبہ کے اندر گئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تو مساجد جو تھی وہ نماز پڑھنے کے لیے تھی، تو وہ کنفیوز رہتا ہے ہر وقت۔ تو یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور جب انسان اللہ کی ہدایت چھوڑ دیتا ہے نا تو انسان کا ایک معیار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک سٹیٹس ہے انسان کا۔ انسان کے پاس ایک معیار ہوتا ہے نا، وہ معیار کھو بیٹھتا ہے، پھر اسے ہر ایک کی بات بھی اچھی لگتی ہے، ہر ایک کی بات بری لگنا بھی شروع ہو جاتی ہے، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق ختم ہو جاتا ہے، نہ دین رہتا ہے نہ دنیا رہتی ہے، زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ تو دین کے معترضین اس لیے بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا جو سایہ ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ جب اللہ پر ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جو خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں، یعنی خواہش نفس ہی ان کا خدا ہے، جو دل میں آیا وہ کیا اور اسی کو خدا سمجھ لیا۔ جب آپ ہر خواہش نفس کو خدا سمجھیں گے تو پھر آپ دین سے دور ہو جائیں گے۔ ہر شخص کا ایک الگ رنگ آپ کو نظر آئے گا، ہر شخص نے حق کی تعریف خود ہی کی ہوگی، ہر انسان اپنے آپ کو اپنے ذہن کے مطابق حق پر سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ باقی جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ سب فضول ہے، میں جو سوچ رہا ہوں اصل میں وہی حق ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، حلال کو حرام کہہ دیتا ہے اور حرام کو حلال کہہ دیتا ہے، حلال چیزوں کو وہ کہتا ہے یہ آؤٹ سٹینڈرڈ چیزیں ہیں، اب یہ پرانی قدیم چیزیں ہو گئی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ حلال کی تمیز رہتی ہے نہ حرام کی تمیز، اور جس انسان کی زندگی سے حرام و حلال کی تمیز نکل جائے بس پھر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا سایہ اس سے اٹھا لیا ہے، وہ کنفیوز ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کب دین پر اعتراض کرتا ہے اور کب وہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے، جب وہ بغیر علم کے اعتراض کرتا ہے، غیر ضروری طور پر فیشن سمجھ کر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو انسان قرآن میں اپنی رائے گھسیڑ دیتا ہے، اپنی رائے کے مطابق مفہوم اخذ کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ آج دیکھ لیں سب سے بڑی یونیورسٹی سوشل میڈیا، علم حاصل کرنے کا ذریعہ لوگوں نے اسی کو بنا لیا۔ سب سے بڑا مفتی ہے گوگل، ہر مسئلہ گوگل سے پوچھ لیا، اور سب سے بڑا سکالر ہے یوٹیوب، جو کچھ اس نے کہا اسی کو مان لیا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے
آدھی آیت پڑھ کے انسان فیصلہ کر لیتا ہے، نہ سیاق و سباق دیکھتا ہے، نہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب سارے کا سارا دین اپنی معلومات کم ہے، آپ نے سوشل میڈیا کی یونیورسٹی سے سیکھا، گوگل مفتی سے آپ نے مسائل پوچھے، یوٹیوب اسکالر سے آپ نے باتیں سنی، اپنا علم تھا نہیں، اس وجہ سے ہر انسان کی بات بلی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اگلی ویڈیو آتی ہے وہ اس کے بالکل برعکس کہہ رہا ہے، بندہ کہتا ہے یہ بھی یار ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہر انسان کی بات اچھی لگتی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ انسان کی اپنی ذاتی جہالت ہوتی ہے، اس کا اپنا علم نہیں ہوتا، اور اگر علم ہوتا ہے تو اس پر اسے اعتماد نہیں ہوتا، تو پھر ہر ایک کی، حالانکہ وہ لوگ تو بیچارے ویوز کے چکر میں ہیں، ہر ایک نیا اشکلا چھوڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنی مرضی معیاری اور دین کی بات کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کے دیکھنے والے چند لوگ ہوں گے، جتنی بڑی بونگی ماریں گے اتنے زیادہ ویوز ملیں گے آپ کو، جتنی بڑی چول ماریں گے اتنے زیادہ آپ کا جو ہے نا وہ کنٹینٹ بڑھے گا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف بے علمی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں جی بہت بڑے ویوز مل رہے ہیں، بہت لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، تو پھر وہ اس پر فخر کرتے ہیں، جی میری ویڈیو اتنی دیکھی گئی، آپ کی ویڈیو سے زیادہ تو انڈیا کی فلم کے ویوز ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ انڈیا کی فلم کے ویوز زیادہ ہیں لہذا وہ حق پر ہو گیا کام۔ ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ذہنی اپروچ ہے وہ بالکل گر گئی ہے۔ ہر تماشا کرنے والا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہر وہ بندہ جو حق بات کہتا ہے ہم اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایک بات انسان کے کنفیوز ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا قرآن پر سے اعتبار اور حدیث مصطفیٰ سے اعتبار اٹھ جاتا ہے نا، وہ شخص تضادات کا مجموعہ بن جاتا ہے، اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رہنما چن لیتا ہے تو پھر اسے ہر چیز میں اختلاف نظر آتا ہے۔ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کی ذات کے اندر ہر شے میں اختلاف نظر آتا ہے۔ آزادی ہونی چاہیے، اس کا سب سے بڑا نعرہ ہے، آزادی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہو سکتا ہے دوسرے دن وہ یہ کہہ رہا ہو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کی پہلے دن کی بات ٹھیک ہے یا دوسرے دن کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود کنفیوز ہو گیا ہے۔ کبھی وہ کہہ دیتا ہے کہ سائنس سب کچھ ہے، اور کبھی جذبات میں آ کر وہ نعرے بھی لگا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سائنس کوئی شے نہیں۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ تضادات کا مجموعہ ہو گیا، اس کے پاس معیار نہیں رہا، معیار قرآن و حدیث تھا، معیار نہیں رہا، بس ہر بندہ اسے اچھا بھی لگتا ہے، ہر بندہ اسے برا بھی لگتا ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ کنفیوز ہونے کی یہ ہے کہ ہم نے مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی، مغرب زدہ ہو گئے، ہمیں ان کا کلچر اچھا لگنے لگا، ہمیں اپنی تہذیب بری لگنے لگی، اپنی تہذیب پر ہم شرمندہ ہوتے ہیں اور مغرب سے مروب ہوتے ہیں اور مثالیں دیتے نہیں تھکتے کہ دیکھیں واہ واہ وہاں کیا قانون ہے، کتے کا بھی قانون ہے، بلی کا بھی قانون ہے، وہاں تو پرندوں کے بھی قانون ہے۔ پتہ نہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہی لوگ جنہوں نے اپنے ملک میں کتے کے بھی قانون بنائے ہوئے ہیں، بلی کے بھی قانون بنائے ہوئے ہیں، انہیں فلسطین کے اندر مرتے ہوئے بچے انسانوں کے نظر نہیں آتے، ان کے اوپر بمب مارتے ہوئے وہ ان ملکوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو وہ بمب مارتے ہیں۔ جی مسلمانوں کے بچے کیا بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کا معیار آپ کے ملک کے کتے اور بلی سے بھی نیچے ہے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سب سے زیادہ لائق عزت انسان ہے۔ مذہب کی بات بعد میں آتی ہے، وہ مذہب کی طرف نہیں دیکھتے، وہ یہ دیتے ہیں بس مسلمان ہے مار دو۔ جن کے ملک کے اندر کتے بلی کے قانون ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو مارنے کے لیے کوئی قانون نہیں، ان لوگوں کو بطور مثال پیش کرنا یہ صرف اور صرف مثال پیش کرنے والوں کی جہالت ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے یہ جو مغرب کی اندھی تقلید ہے نا، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قوم اسلام نے جو فلسفہ دیا وہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ مذہب کا تو نمبر ہی دوسرے نمبر پر اسلام نے رکھا ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے کہا ہے کہ انسان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ قابل عزت ہے،
چاہے وہ کسی کافر کا ہے، چاہے وہ کسی مشرک کا ہے، چاہے وہ کسی عیسائی کا ہے، چاہے وہ کسی یہودی کا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے باہر آتے ہیں، سارے بچے دوڑ کے جو ہے نا وہ گلی سے باہر چلے جاتے ہیں، جا کے حضور سے لپٹ جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے پیار کرتے ہیں، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو کافروں کا بچہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ بچہ ہے۔ کافر اور مسلمان یہ بعد کی بات ہے، یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ اس لیے مغرب کی مثالیں دیتے دیتے بیچارے نہیں تھکتے، تضادات کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے، اور کہتے ہیں کہ وہاں جی کیا بات ہے، وہاں کے قانون کی 2-4 دن وہاں رہ آتے ہیں، مثالیں دیتے نہیں تھکتے۔ تو کبھی ان سے سوال کیا کریں کہ ان کے ہاں جو کتے اور بلی کا قانون ہے، اور جو کوئی پرندہ اڑتا ہوا آ جائے تو اس کے لیے بڑے ان کے پاس جو ہے وہ قانون ہے، تو کیا وہ جو فلسطین کے اندر انہوں نے مار دیے، ایران کے اندر انہوں نے پورے کا پورا سکول جو ہے وہ شہید کر دیا، غالباً 200 سے زائد بچیاں وہاں پر تھیں، پبلک پلیس پر انہوں نے بم مارے۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے مذمت کی ہو کہ یار وہ بچے تھے، انسانوں کے بچے تھے۔ وہاں ایک بلی جو ہے وہ یا کتا اس مر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو ان کی ویڈیو آ جاتی ہے منظر عام پر، اور کس طرح وہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک آنسو دیکھا آپ نے ان کی آنکھوں میں، یہاں تو وہ لوگ جشن منا رہے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف انسان جب تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان دین سے بیزار کب ہونا شروع ہوتا ہے؟ گناہ کر 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 کے انسان کے دل پہ سیاہ دبا بن جاتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اسے گناہ نہیں لگتا، جب وہ گناہ کے اندر لذت محسوس کرتا ہے۔ جب انسان کی کیفیت یہ ہو جائے نا کہ گناہ کے اندر اسے لذت ملے اور گناہ کر کے اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو، مثال کے طور پر نماز چھوڑی ہے نا، کوئی پتہ نہیں ہے، پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھ رہا تب بھی ٹھیک ہے، اگر کیفیت یہاں تک پہنچائی ہے تو سمجھیں کہ دل گناہ کر 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 کے سیاہ ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، پھر توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لیا ہے۔ جس انسان کو زندگی میں رب نے نماز کی فکر عطا کی ہے نا، با فکر رہتا ہے، سفر پہ نکلنا ہو تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوچتا ہے، یار میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا۔ سونے سے پہلے سوچتا ہے کہ یار میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے۔ کھانا کھانے، جاب پر جانے سے پہلے، اپنے سب چیزوں سے پہلے ترتیب لگاتا ہے کہ میں نے نماز کہاں ادا کرنی ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہر شے کی ترتیب ہے، ناشتہ ہم نے فلاں ہوٹل پہ کرنا ہے، پیٹرول ہم نے فلاں پمپ سے ڈلوانا ہے، گاڑی کو ریسٹ فلاں جگہ پہ ہم نے دلوانا ہے، فلاں پوائنٹ ہم نے گھومنا ہے، فلاں پوائنٹ ہم نے گھومنا ہے۔ اس پورے شیڈول کے اندر اگر نہیں تو نماز نہیں، باقی سارا کچھ اس شیڈول کے اندر ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے نماز ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے نقشے دیکھ لیں، گوروں کے بنائے ہوئے نقشے ہم اٹھا کے اپنے گھروں کے اندر لے آئے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ ڈرائنگ روم بھی ہے، ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی لانچ بھی ہے جس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر بیڈ روم بھی ہے، ہمارے گھروں کے اندر کچن بھی ہے، ہمارے گھروں کے اندر واش روم بھی ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ ہال بھی ہے، ٹیرس بھی ہے۔ نہیں، ہمارے گھروں کے اندر تو نماز پڑھنے کا اسپیشل کمرہ نہیں ہے۔ ہندو بناتے ہیں تو وہ بھی اپنے دھرم کے لیے ادھر ایک کمرہ مخصوص کرتے ہیں کہ جی ہاں ہم پوجا پاٹ کریں گے، ہمارا بت ہوگا وہاں پر۔ مسلمانوں کے گھروں میں ایسا آپ کو کمرہ ہی نہیں ملے گا جو اسپیشل اور اسپیشل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے ہو، جس کی ڈیزائننگ اس انداز سے ہو کہ بچیاں بھی وہاں نماز پڑھیں، بچے بھی وہاں نماز پڑھیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بچے بیراروی کا شکار ہے۔ بھی آپ نے اتنا بڑا ٹی وی لانچ بنا دیا ہے اور وہاں 10 فٹ کا ایک کمرہ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ نماز ادا کر سکے، تو آپ کے بچے پھر اداکار ہی بن سکتے ہیں، مسلمان تو نہیں بن سکتے۔ اس لیے ہم تضادات کا مجموعہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کو ہم مکمل نہیں لیتے، ہمیں اپنی مرضی کا دین چاہیے۔ جو بات ہمارے ذہن کے ساتھ ٹیلی کرتی ہے ہمیں وہ اچھی لگتی ہے، اور جو ہمارے ذہن کے ساتھ ٹیلی نہیں نہ کرتی وہ بری لگتی ہے۔ قرآن نے اس طرف نشاندہی کیا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم آدھی بات کو لیتے ہو اور آدھی بات کو چھوڑ دیتے ہو؟ جب انسان کو یہ کیفیت پتہ چلتی ہے نا، آدھی آدھی چیز کو لیتا ہے، تو پھر وہ تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے، پھر اسے شریعت پر اعتراض نظر آتے ہیں، پھر وہ کبھی ہر چیز کی غلط تشریح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ جزوی اسلام لیتا ہے، جزوی اسلام آدھا سا تھوڑا سا حصہ لے لیا جو اپنی مطلب کا، اپنی مرضی کا ہے۔ مثال کے طور پر کہہ دیا یار یہ نماز روزہ کوئی چیز نہیں ہے، بس بندے کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ اور جو نماز روزے کے عادی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، نماز روزہ انسان کا پکا ہونا چاہیے، باہر جو مرضی کرے، دونوں غلط ہے۔
اسلام معاملات پر بھی پوری توجہ دیتا ہے اور عبادات پر بھی پوری توجہ دیتا ہے۔ اگر کسی نے عبادات کو پکڑ لیا، معاملات کو چھوڑ دیا، کسی نے معاملات کو پکڑ دیا اور عبادات کو چھوڑ دیا، تو وہ دونوں گمراہ ہیں۔ حق پر وہ ہے کہ جو اسلام کا سارے کا سارا سسٹم لیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے۔ اب آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اپنے رب سے اور رب کے رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کے ساتھ جڑیں، احادیث مبارکہ کا خود مطالعہ کریں۔ ہمیں لوگ وہ چیزیں چن کے دیتے ہیں سوشل میڈیا پر جو ان کی اپنی مرضی کی ہیں، وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ان کی مرضی کی نہیں ہیں، اور پھر ہمیں جب انہی کی زبان سے ہم نے کلچر سننا ہے تو وہ صرف اپنے مطلب کی ساری چیزیں نکال کے لے آتا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہے گا بس حضور آئے تھے، وہ ایک پیغام بار تھے، انہوں نے پیغام دے دیا، بات ختم ہو گئی، بس اس کے آگے کی کوئی دنیا نہیں ہے۔ وہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہ نہیں بتائیں گے کہ صحابہ کرام کا یہ انداز تھا، وہ کہتے تھے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ ہمیشہ ہر چیز کو مسلک کی اینک سے جب دیکھتے ہیں، ہر شے میں انہیں کیڑے نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کو وہ بالکل سطحی طور پر لیتے ہیں، جس وجہ سے وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑا حل یہ ہے کہ آپ قرآن سے جڑیں، اور دوسرا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ آپ سنت مصطفیٰ سے جڑیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ اپنے دور کے اور اپنے علاقے کے جو مستند ترین علماء کرام ہیں ان کی صحبت اختیار کریں۔ جب آپ علماء کی صحبت میں رہیں گے نا، جو باقاعدہ کوالیفائڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جو دین کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، معاشرے کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے نا، گمراہ نہیں ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت دین اٹھ جائے گا نا، تو اس وقت سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طرح انسان درخت کی جڑ کو منہ میں پکڑ لیتا ہے نا، خاموش ہو جاتا ہے کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں فتنوں کے دور کے اندر، تو فتنوں کے دور سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دور کے مستند علماء کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ بھی بچ جائیں گے اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی بچ جائیں گی۔ اور آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ مستند ہے یا نہیں، اس کی ایک نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کبھی بھی مستند عالم دین کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ صحابہ اکرام ٹھیک ہیں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ رائے ہے، یا اہل بیت اطہار ٹھیک ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات ہے، یا ان دونوں کو تو مانتا ہوگا، اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ذات کے بارے میں اس کے عقائد آگے پیچھے ہوں گے، انبیاء کے بارے میں اس کے عقائد، وہ بے ادب نہیں ہوگا، اس کی زبان پر ادب ہوگا، وہ اللہ کی ذات کا بھی حیا کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی حیا کرے گا، حضرات صحابہ اکرام کا بھی حیا کرے گا، اہل بیت اطہار کا بھی حیا کرے گا، اولیاء امت اور صالحین کا بھی حیا کرے گا۔ کبھی بھی آپ اس کی زبان سے بدتمیزی نہیں سنیں گے۔ اگر آپ کو ایسا شخص ملے، اس کے ساتھ جڑ جائیں، وہ خود بھی کامیاب ہوگا، آپ کو بھی کامیاب کرے گا۔ اور جو خود گمراہ ہے، جو ان ہستیوں کے بارے میں بکواسات کرتا ہے، جو دین کا سب سے بڑا ستون ہے، ان کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہے، آپ اس کے ساتھ جڑ کے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ وہ خود بھی گمراہ ہے، آپ کو بھی گمراہ کرے گا۔ اگر کسی چرسی کے پیچھے آپ چلیں گے تو کبھی بھی آپ اعلیٰ پائے کے نمازی نہیں بنیں گے، بنے بھی تو آپ بڑے قسم کے چرسی ہی بنیں گے۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کا ہاتھ تھاما ہے۔ اور خواہشات پر کنٹرول کریں، آپ کا دل کیا کہتا ہے اس طرف نہ دیکھیں، آپ کا رب کیا کہتا ہے اس طرف دیکھیں۔ آپ کا دل تو کہتا ہے کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، لوگ کہیں گے یہ مسیطر ہے، جی آپ اپنی خواہش نفس پر چل پڑے اور آپ نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کا رب کہتا ہے، اور 700 مرتبہ قرآن میں کہتا ہے، وہ ایک مرتبہ کہے تو ہمارے اوپر لازم ہے ساری زندگی سر جھکے رہے۔ وہ 700 مرتبہ کہتا ہے نا آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، رب کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا۔ ہم نمازیں پڑھیں گے تو اللہ کی شان تو وراء الورا ہے، ہم تو اضافہ نہیں کر سکتے نا اس کی شان میں، ہم تو اپنی بگڑیاں سنواریں گے۔
اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوال نہیں ہے، اصل مسئلہ کہ انسان کے ذہن میں سوال بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہدایت کو چھوڑ کر سوالات کے اندر بھٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے فتنوں کے دور میں دعا بھی مانگا کریں، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما، اور اسی محبت میں ہمیں کل قیامت کے دن اٹھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ۔